اور یہ روایت بڑی پرانی ہے، یہ فقط سرکار غوث اعظم سے ہی منسوب نہیں ہے، بلکہ بصرہ میں ایک بی بی رہتی ہے، ماں ہے، اس کا بچہ بیمار ہے۔ شاید صرف یہی بات ہی عرض کر سکوں گا، بیمار بچہ ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو شفا ہو جائے، مگر بصرہ میں اسے کوئی ایسا ملا نہیں۔ ایک بابا جی سے اس کی ملاقات ہوئی، بزرگ تھے، تو وہ کہنے لگے کہ بغداد میں چلی جاؤ، اور بغداد کے قریب ایک وادی ہے، وادی صنع، وادی صنع، وہاں ایک فقیر رہتا ہے جو مستجاب الدعوات ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے، تو وہاں جا کے دعا کرواؤ، تیرے بیٹے کو شفا ہو جائے گی۔ وہ بی بی وہاں سے چلی اور اس فقیر کے آستانے پر پہنچی، ایک قدم اس نے گھر کے اندر رکھا، ایک پیر اس کا ابھی فقیر کے آستانے کے باہر ہے، بچہ مر گیا۔ اچھا، اب وہ لے کر نا، یہ جنہوں نے کوہ جودی والی تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کو لے کر، مردہ بچے کو لے کر تو فقیر کے آستانے پر پہنچی، تو اس نے کہا بابا جی میں تو فلاں جگہ سے آئی ہوں، بصرہ سے، آپ کا میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرا بچہ مر گیا ہے اور مرا آپ کے ڈیرے پر ہے، تو میں نے تو بچہ زندہ لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ زبان سے نکلا ہوا قول بھی کبھی واپس آیا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر بھی کبھی واپس آیا ہے، اور بدن سے نکلی ہوئی روح بھی کبھی واپس آئی ہے؟ تو بی بی نے کہا میں نے تو آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے اور یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، میرا بچہ آپ کے ڈیرے پہ مرا ہے، مجھے بچہ زندہ چاہیے۔ جب بی بی نے ضد کر لی تو وہ فقیر تھے، وہ اپنے گھر چلے گئے کہ یہ پاگل سی خاتون ہے، یہ کہاں سے آ گئی، وہ اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو اسی فقیر کے ڈیرے پر نا ایک 6 سال کا سید زادہ آ گیا، عمر 6 سال ہے۔ بی بی سے پوچھتا ہے کہ یہ کپڑے بھائی بچے کو کیوں لٹایا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ مر گیا ہے، میرا بیٹا ہے اور اس فقیر کے ڈیرے پہ مرا ہے، تو میں تو بڑی تعریفیں سن کے آئی ہوں، اور اب یہ بابا جی کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی نہیں آتا، زبان سے نکلی بات بھی نہیں آتی، جسم سے نکلی روح بھی نہیں آتی، تو مجھے میرا بچہ زندہ چاہیے۔ وہ 6 سال کا سید زادہ، 6 سال کا شہزادہ، وہ کہنے لگا کہ تو ایسے ہی فکر مند ہو رہی ہے، تیرا بچہ مرا ہی نہیں ہے، پلٹ کے دیکھ تیرا بچہ تو زندہ ہے۔ اس نے واپس پلٹ کے دیکھا، واپس پلٹ کے دیکھا تو چہرے سے کپڑا اٹھایا تو بچہ واقعی انگوٹھا چوس رہا تھا۔ وہ چیخی کہ میرا بچہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ اب جو اندر بابا جی بیٹھے تھے، اچھا وہ سمجھنے لگے کہ ابھی یہ رو رہی تھی کہ مر گیا ہے، باہر نکلے اسے زندہ کر کے دیں، ٹھیک کر کے دیں، اب یہ چیخ رہی ہے کہ میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ واقعی زندہ تھا، وہ 6 سال کا سید زادہ وہ سامنے کھڑا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ روایت صرف سرکار غوث اعظم کی نہیں ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ 6 سال کا بچہ جب اس بابے کی نظر پڑی تو اس نے کہا ذرا ٹھہرو، میری بات سنو، اللہ کی تقدیر سے کھیلنے والے۔ وہ بچہ سمجھا کہ مجھے یہ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بچہ آگے آگے بھاگا، وہ بابا پیچھے پیچھے، چلتے چلتے بغداد کا قبرستان آیا، بابا پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ بچہ آگے آگے چل رہا ہے، بغداد کا قبرستان آیا، جیسے ہی قبرستان میں اس بچے نے سید زادے نے قدم رکھا تو وہاں کھڑے ہو کر وہ اونچی آواز سے کہنے لگے قبرستان کے باسیوں میری مدد کرو۔
بغداد کے لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبرستان میں موجود 300 قبریں کھلیں اور 300 کفن پوش لوگ قبروں سے گویا نکل کر اس بابے اور اس بچے کے درمیان کھڑے ہو کر رکاوٹ بن گئے۔ میرے خیال میں نے آپ کو شک میں ڈال دیا ہے۔ آپ میں سے کچھ دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ غوث پاک ہے۔ یہ بچہ غوث پاک نہیں ہے۔ یہ 6 سال کا سید زادہ یہ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، یہ آپ کے نانا جان سید عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث پاک کے نانا جان۔ گویا مردوں کو زندہ کرنے کا اعزاز اور مردوں کو زندہ کرنے کا فن وہ سرکار غوث اعظم کو آپ کے ننیال سے ملا ہے۔